اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین۔ مکہ کے یہودیوں نے اور قریش کے مشرکین نے انہوں نے مل کر ایک وفد بھیجا مدینہ کے یہودیوں کی طرف، کیونکہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بہت بڑے بڑے عالم تھے اور مکہ والوں سے زیادہ تعلیم یافتہ علم والے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے واپس جواب میں 3 سوال آپ کو لکھ کر بھیجے، مکہ کے یہودیوں کو اور قریش مشرکین کو، کہ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب آپ کو دے دیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ نہ دے سکیں یہ جواب تو یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ تو وہ 3 سوال یہ تھے: اصحاب کہف کون تھے، اور وہ شخص کون تھا، یعنی ذوالقرنین کا پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جس نے 3 بڑے اور لمبے لمبے سفر کیے، اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ گروہ یہ پیغام لے کر واپس آیا، تو مکہ کے یہودی اور مشرکین مل کر آپ کے پاس آئے اور یہ تینوں سوال آپ کے سامنے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بذریعہ وحی آپ کو جواب دیا۔ اس میں جو پہلا جواب تھا وہ اصحاب کہف سے متعلق تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک غار والے اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اس پورے واقعے کے بعد غار والوں کی یادگار میں ایک کتبہ بھی لگایا گیا۔ آئیے تو دیکھتے ہیں اس پورے قصے کی کیا تفصیل تھی، پورا واقعہ کس طرح سے رونما ہوا۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال بعد پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ پر کتاب انجیل اتاری گئی اور آپ کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے اس وقت تمام کی تمام قوم بت پرست تھی اور تمام یہودیت پر تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت سلطنت روم شام اور فلسطین کے ٹوٹل 200 شہروں پر مشتمل تھی، یعنی سلطنت روم بہت بڑی تھی۔ حکمران سلطنت کا جو دین تھا وہ تھا تو یہودی۔ یہ ایک ظالم جابر حکمران تھا۔ یہ حکمران پورے سال میں 2 مرتبہ اپنی پوری سلطنت یعنی 200 شہروں کا دورہ کرتا تھا، اور اس کے آنے سے پہلے عیسائیوں کو اور اس کے علاوہ جو باقی دین کے لوگ تھے ان کو چن چن کر قید کر لیا جاتا اور آپ کے سامنے لایا جاتا تھا۔ آپ ان کے سامنے 2 سوال رکھتے کہ اگر تم عیسائیت دین چھوڑ کر مجھے خدا مانو تو تم چھوڑ دیے جاؤ گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس کا نام ایڈرن تھا، اور یہ واقعہ جس بستی کا ہے اس بستی کا نام ترتوس تھا، اور اس کا جو حکمران تھا اس بستی کا، اس کا نام دقیانوس یا اوکیانوس یا دقیوس، یہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نام سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ انگریزی میں اس کو ڈیسس کہتے تھے۔ یہ بہت ظالم شخص تھا۔ اس کے دور میں بڑے بڑے بت اور بت خانے بنائے گئے، عیسائیت کی تبلیغ پر ہر طرح کی پابندی لگائی گئی، اور اگر کوئی یہ نہ مانتا ان کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ بستی جس کا نام ترتوس یا فیلڈیلفیا کا نام دیا جاتا ہے، یہ دونوں نام اسی بستی کے ہیں۔ ترتوس بھی اسی بستی کو کہا جاتا ہے اور فیلڈیلفیا بھی اسی کا نام ہے۔ اس بستی کا پہلا نام افس یا افسوس تھا۔ آج کے لیے بستی روم میں ہے۔ اس بستی کا حاکم یعنی فیلڈیلفیا کا یا ترتوس، اس بستی کا جو حاکم تھا دقیانوس، اس کا داماد اور چند نوجوان جو شاہی خاندان سے تھے وہ عیسائی تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ شاہی خاندان کے ملازمین تھے، لیکن زیادہ راج رائے یہی ہے کہ یہ شاہی خاندان سے تھے۔ ان میں ایک جو تھا وہ فیلڈیلفیا کے حکمران کا داماد تھا، اور باقی بھی جو لوگ تھے وہ شاہی خاندان سے تھے، اور یہ عیسائی تھے، لیکن انہوں نے اپنا مذہب چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ایڈرن جو کہ روم کا بادشاہ تھا، یوزولی جیسے کہ وہ روٹین میں سال میں 2 مرتبہ دورہ کیا کرتا تھا تمام شہروں کا، تو اس دفعہ بھی اس نے دورہ کیا، اور اس کے آنے سے پہلے تیاریاں شروع ہو گئیں، اور اس تیاریوں میں جیسا کہ پہلے روٹین تھی اسی طرح سے نا عیسائیوں کو اور باقی جو یہودیت کے علاوہ جو مذاہب کے لوگ تھے ان کو پکڑ پکڑ کر قید کیا جا رہا تھا۔ معمول کے مطابق دورے پر جب بستی ترتوس میں آیا ایڈرن، تو اس کی آمد سے پہلے ہی سب کو قید کیا جا چکا تھا، اور جب وہ دربار میں آ کر بیٹھا تو سب کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور جو بھی ان کے پیروکار تھے انہوں نے ایڈرن کو سجدہ کیا، لیکن یہ جو چند نوجوان تھے جو کہ شاہی خاندان سے تھے انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے عیسائی مذہب کے ہونے پر اعلان کر دیا۔ اس پر بادشاہ برہم ہوا اور ان کو 1 رات کی مہلت دی کہ تمہارے پاس 1 رات ہے، اور اگر اس 1 رات میں تم لوگ سوچ لو، اگر تم نے اپنا دین یا مذہب تبدیل نہ کیا، مجھے سجدہ نہ کیا، تو
تو تمہیں کل سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ بہرحال ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ نوجوان جیل میں اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، جس کو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ چند نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ اسی طرح آیت نمبر 14 ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو نہایت ہی غلط بات کہی، اے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرما۔ اور یہ لوگ رات کو جیل سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جیل سے بھاگنے کے بعد شہر سے باہر نکلے، بنجلوس پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ فجر کے قریب بنجلوس پہاڑ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی تھی، رکیم۔ جب یہ اس بستی سے گزرے تو وہاں راستے میں ان کی ایک چرواہے سے ملاقات۔ وہ چرواہا بھی عیسائی تھا اور وہ بھی اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور اس کا ایک کتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ پہاڑ پر پہنچے تو وہاں انہیں ایک بہت وسیع و عریض غار نظر آیا۔ اس غار کا صرف اندر داخل ہونے کا اور باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر یہاں تک کوئی پہنچا تو ہم اس سے دوسری طرف نہیں نکل سکیں گے، لہٰذا یہ اس غار میں چلے گئے۔ اب اس غار میں جانے کے بعد تھوڑا وقت یہ نوجوان عبادت میں مصروف رہے اور تھوڑی دیر بعد تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نے ان پر غلبہ کیا اور یہ سب سو گئے۔ ادھر قیدیوں کے بھاگنے کی خبر ملتے ہی دقیانوس نے فوجیں روانہ کی ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ جب یہ بستی رکیم پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے بنجلوس پہاڑ کی طرف۔ لہٰذا دقیانوس سمیت اس کی فوجیں بنجلوس پہاڑ تک پہنچی اور وہ اس غار تک جا پہنچے جہاں یہ لوگ سو رہے، لیکن کوئی بھی اس غار میں داخل نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ جو بھی غار میں داخل ہوتا تھا تو وہ الٹے پاؤں دہشت اور خوف سے واپس آ جاتا تھا۔ لہٰذا دقیانوس نے کہا کہ اب اس غار کے سامنے ایک دیوار چنوا دی جائے تاکہ اندر یہ مر جائیں اور ان کی قبریں بھی اندر ہی بن جائیں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ وہاں غار کے دہانے پر ایک دیوار چنوا دی گئی اور اس پر ایک کتبہ لگایا گیا، جس کتبے پر ان لوگوں کے نام لکھ دیے گئے۔ ان کے نام یہ تھے: میکسیملین جو کہ دقیانوس کا داماد تھا، تلمیخا، مارٹینن، ڈینیننس، شوانس، فریٹینیننس، اینتھونی اور ان کا کتا۔ اس کے بارے میں مفکرین کی مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسری رائے کے مطابق یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور تیسری رائے کے مطابق یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ واللہ عالم کہ کون سی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ غار میں سونے کے دوران اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے اور یہ سوتے رہے۔ 309 سال گزر گئے۔ 309 سال گزرنے کے بعد، جسے کہ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر 309 سال بعد اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہی 1 دن یا پھر اس کا کچھ پہر، تو ابھی تو شام نہیں ہوئی۔ لہٰذا انہیں بھوک لگی، انہوں نے اپنے میں سے ایک کو ایک چاندی کا سکہ دیا اور کہا کہ قریب والی بستی میں جاؤ، وہاں سے کھانا لے آؤ۔ جب وہ بستی کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا یہاں تو ہر طرف سلیبیں لٹک رہی ہیں اور عیسائیت کا بول بالا ہے۔ اس نے کہا شاید میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ وہ دوسرے گیٹ پر گیا، وہاں بھی ایسا تھا۔ پھر وہ تیسرے گیٹ پر گیا، وہاں بھی ایسا تھا۔ پھر اس نے سب سے پوچھا کہ میں کسی غلط شہر تو نہیں آ گیا، یہ ترتوس یا فلڈلفیا تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا، اس نے بازار جا کر روٹی طلب کی تو اسے روٹی نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو آپ کے پاس سکہ ہے یہ جعلی۔ پھر وہ ایک دوسرے تندور والے کے پاس گیا، اس سے روٹی طلب کی، سکہ دیکھ کر اس نے بھی یہی کہا کہ یہ جعلی ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے شور مچا دیا کہ اس کے پاس جعلی کرنسی یا زمین میں دبا ہوا کوئی خزانہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 21 میں، جس کا ترجمہ ہے: اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر آگاہ کر دیا اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لہٰذا یہ بات حکمران تک جا پہنچی۔ اس وقت جو فلڈلفیا کا حکمران تھا وہ اربوس تھا اور وہ عیسائی تھا۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت تک جا پہنچا اور وہاں یہ سارا ماجرا کھل گیا۔ تو آپ نے جو وقت کا بادشاہ تھا اربوس، اس نے اعلان کروایا کہ پرانے لوگ ہیں تو وہ دربار میں حاضر۔ ایسا ہوا تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب دیوار چنوائی گئی تھی، تو اس وقت دربار میں 2 لوگ اور بھی تھے جو عیسائی تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنا دین چھپایا ہوا تھا اور وہ وہاں کے ملازم تھے۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر اسے خزانے میں نیچے کہیں دبا دیا۔ یہ اعلان سننے کے بعد بزرگ حضرات وہ آئے دربار میں اور حکمران نے ان سے کہا، یعنی اربوس حکمران نے کہا کہ ایسے ایسے یہ بیان کر رہا ہے کہ تو کیا کوئی اس کی شہادت کے لیے کوئی ہے کہ جو بتا سکے کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ یہ تو بہت پرانی بات۔ تو وہ شخص بول اٹھا کہ جی یہ واقعہ سچا ہے اور میں نے اسے لکھ کر خزانے میں بہت نیچے دبا دیا۔ پھر خزانے میں جا کے تلاش کیا گیا
वो कतबा वहाँ से मिल गया जिस पर उनके नाम और ये पूरा वाक़या जो था वो कुंदा किया गया। फिर ये लोग सब मिलकर उस पहाड़ पर पहुंचे और बाकियों से जाके मुलाकात की और उनसे शहर में आने का कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलें, आप शहर में चलें, आप अल्लाह के वली हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें यहीं रहने दिया जाए। और बस फिर उसके बाद जब उन्होंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी और कहा कि ए अल्लाह, हम तो सिर्फ तेरी खातिर, तेरे दीन के बोल बाले की खातिर यहाँ तक पहुँचे थे, हमें इस दुनिया में वापस नहीं जाना है। तो अल्लाह ताला ने उनको अब्दी मौत दे दी। फिर जब वो वहाँ सोए तो अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया और अब्दी मौत दे दी। वहीं उनकी कब्रें बना दी गईं और उनके नाम कुंदा करके वहीं लिख दिए गए। ये था ये पूरा वाकया जो असहाबे काफ का था। और आज भी ये बंजलूस पहाड़ पर ये जो गार कहफ है ये आज भी मौजूद है रकीम के करीब। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। यहाँ पर मस्जिद खैरम बनाई गई बाद में और लोग वहाँ पे जा जाकर ये देखने लगे। ये सारा वाकया जो है ये इस तरफ बात को इस तरफ डिनोट करता है कि यूथ जो है वो इबादत में किस तरह से मसरूफ हुए और किस तरह से उन्होंने अपना दीन छुपाया और किस तरह वो अपने दीन पर डटे रहे। इस सारे वाकये में जो ज़ेरे बहस मजमून है वो ये है कि जिस वक़्त अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग की जाती थी तो लोग ये बात उस वक़्त भी नहीं मानते थे कि इंसान जो मर चुके हैं वो दोबारा भी जिंदा किए जाएंगे, उनको दोबारा उठाया जाएगा और मरने के बाद दोबारा जी उठना, जबकि हड्डियां चूरा चूरा होकर मिट्टी में मिल जाएंगी। तो इस बात पर उस वक़्त के लोग भी यकीन नहीं करते थे जब ईसाईयत में तबलीग की जाती थी। तो अल्लाह ताला ने हर दौर में इस तरह की निशानियां दिखाकर ये बताया है कि अगर गार में 309 साल रहने के बाद इंसान जाग सकता है तो कयामत के दिन दोबारा पैदा किया जा सकता है। एक तो ये बात जोरदार तरीके से बताई गई और दूसरी ये बात बताई गई नौजवानी की जो इबादत है वो अफजल है। हमारे आज के नौजवानों को भी चाहिए कि वो अपने दीन पर डटे रहें और जवानी में इबादत करें, क्योंकि जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है।